بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز جنازہ کا مکمل طریقہ قرآن و سنت کی روشنی میں۔ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، اور اگر کوئی ایک بندہ بھی ادا کر لیتا ہے تو ساری بستی والوں کی طرف سے وہ ادا ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی بھی بندہ ادا نہیں کرتا تو سارے گناہ گار ہوتے ہیں۔ نماز جنازہ کے لیے چند چیزیں ہیں جن کو مینشن کرنا بے حد ضروری ہے، کیونکہ وہ اصل میں غلطی کنسیڈر کی جاتی ہے، یعنی کہ اگر ہم اس پہ عمل نہیں کرتے اس کو غلطی گردانا جائے گا۔ نماز جنازہ کے لیے سب سے پہلے دو فرائض ہیں، ایک تکبیرات اور دوسرا قیام۔ نماز جنازہ کی 3 سنتیں ہیں، درود پاک پڑھنا ہے، ثنا پڑھنی ہے اور اس کے بعد دعا پڑھنی ہے۔ نماز جنازہ کے لیے جو شرائط ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک تو میت کے حوالہ سے ہیں کہ میت کا آگے ہونا ضروری ہے، نجاست حقیقیہ اور حکمیہ سے پاک ہونا ضروری ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور اس کے بعد دوسری جو شرط ہے وہ انسان کے اپنے یعنی کہ وہ خود اس کا تعلق انسان کے ساتھ ہے، یعنی جو عام نماز میں کہ ستر عورت ہونا چاہیے، بدن پاک ہونا چاہیے، جگہ پاک ہونی چاہیے، منہ قبلہ کی طرف ہونا چاہیے، نیت ہونی چاہیے، یہ ساری چیزیں ہیں، یہ نماز جنازہ کی شرائط میں آتا ہے۔ اب آگے چلیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز جنازہ آپ پڑھاتے، اور آپ کا جو فرمان علی شان ہے کہ نماز جنازہ کے لیے 3 صفوں کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 صفوں کی جو فضیلت بیان فرمائی ہے۔ حضرت مالک ابن حبیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من مسلم یموت فیصلی علیہ ثلاثۃ صفوف من المسلمین الا اوجب، قال فکان مالک اذا استقل اہل الجنازۃ جزاءہم ثلاثۃ صفوف للحدیث۔ مالک ابن حبیرہ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور نے ارشاد فرمایا جب کوئی مسلمان فوت ہو جائے اگر اس کے جنازے میں 3 صفیں ہوں تو ایک حدیث کے جو الفاظ ہیں یہ سنن ابن داؤد کی، ابی داؤد کی جو حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اس شخص پہ جنت کو واجب کر دیتا ہے، اور دوسری ہے کہ اللہ اس شخص کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ مالک ابن حبیرہ کہتے ہیں میرا معمول بھی یہی تھا، جب نماز جنازہ میں پڑھانے لگتا اگر جو انسان جنازہ پڑھنے آئے ہیں، لوگ جنازہ پڑھنے آئے ہیں، اگر وہ تعداد میں کم ہوتے تو اس حدیث کی بنا پہ میں ان کی 3 صفیں بنا لیا کرتا تھا۔ پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے اسی طرح فرمایا، نماز جنازہ کے لیے جب امام صاحب نیت باندھتے ہیں، نیت کرتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں، میت کا آگے پڑا ہونا یہ ضروری ہے۔ نماز جنازہ میں جو تکبیرات ہیں یہ فرض ہے، اور اکثر ہمارے ہاں یہ غلطی کی جاتی ہے کہ جب امام صاحب اللہ اکبر کہتے ہیں 4 مرتبہ جو تکبیرات ہیں اس میں، تو جو پیچھے لوگ جنازہ پڑھتے ہیں وہ یہ تکبیر دہراتے نہیں ہیں، حالانکہ یہ فرض ہے، اسے دہرانا ضروری ہے۔ جب پہلی تکبیر کہی جاتی ہے اس کے آگے ثنا پڑھی جاتی ہے، جو نماز میں ثنا پڑھی جاتی ہے اس میں وجل ثناؤک ولا الہ غیرک، جل ثناؤک کے الفاظ کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ دوسری تکبیر کے بعد درود پاک پڑھا جاتا ہے، درود ابراہیمی پڑھا جاتا ہے، اور تیسری تکبیر کے بعد جو مسنون دعا ہے وہ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا، یہ بالغ مرد اور عورت کے لیے ہے۔ اگر نابالغ مرد یا نابالغ عورت ہوگی تو اس کے لیے دعا دوسری ہے، وہی پڑھنی چاہیے۔ اس کے بعد سلام کو پھیر دیا جاتا ہے۔ آخر میں جب سلام کو پھیرا جاتا ہے تو ایک مسئلہ کہ سلام پھیرتے وقت یہ دونوں ہاتھوں کا جو چھوڑنا ہے یہ سلام پھیرنے کے بعد ہے، سلام پھیرنے سے پہلے ہے، یا سلام پھیرنے وقت ہے، اس کو کس وقت دونوں ہاتھوں کو جو ہے وہ چھوڑا جائے، اس کے بارے میں 2-3 روایات ملتی ہیں۔ اور اگر جو ہے وہ سلام جب پھیرتے ہیں اس وقت ایک ہاتھ چھوڑ دیا جائے، پھر بائیں جانب سلام پھیرا جائے، پھر ہاتھ چھوڑ دیا جائے، یہ بھی طریقہ درست ہے۔ اگر سلام پھیر کے دونوں ہاتھ چھوڑ دیے جائیں یہ بھی طریقہ درست ہے، اور فقہا نے یہی لکھا ہے۔